الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل انشاءاللہ آپ حضرات روزانہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ روزے کا حکم رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دیا ہے کہ روزہ تم پر فرض ہوا جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے متعلق احادیث مبارکہ پیش کروں۔ بہار شریعت سے آپ کے سامنے میں یہ درس دے رہا ہوں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب رمضان المبارک کا مہینہ کتنی برکتوں والا، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، بے شک وہ محروم رہا۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا ادب و احترام، تعظیم و تکریم، اور اس میں جتنی ہو سکے عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جب مہینہ آتا تو آپ سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے تھے۔ جو بھی قیدی اگر قید ہوتا تو رمضان کا مہینے آتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا فرما دیتے، اور حدیث میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کو عطا فرماتے تھے، یعنی جو بھی مانگنے والا، جو بھی سوال کرنے والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کو عنایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن میں وعظ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ اس کی رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، سنت پر عمل کرو، اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی غیر رمضان میں جو فرض ادا کرنے کا ثواب ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرنے پر دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے، یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کسی نے اگر فرض ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملے گا. یعنی کسی کو افطار کرانا، کسی کو روزہ افطار کرانا، یہ بھی باعث ثواب ہے اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا. عزیزان گرامی، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. ترمذی شریف کی حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے. اس دروازے سے وہی داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے. اس دروازے سے کون جائے گا؟ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. کل بروز قیامت اس دروازے کا نام، جس کا نام ریان ہے، جنت کے 8 دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا. چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. روزہ روزے دار کے لیے کیا کہے گا کہ اللہ، میں نے اسے کھانے سے روکا، خواہشات نفسانی سے روکا، پانی پینے سے روکا اور یہ روزہ رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. آج جو ہم روزہ رکھتے ہیں، کل بروز قیامت یہی روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا. میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کہے گا کہ اے پروردگار عالم، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما. پروردگار عالم نے دونوں کی شفاعتیں رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا. یعنی روزے کی بھی شفاعت قبول ہوگی اور قرآن کی بھی شفاعت قبول ہوگی. لہٰذا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ فرض ہے، روزہ ہم سے کبھی نہ چھوٹے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرتے رہے. صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر ایک نیک کام کے بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے. یعنی کوئی بندہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو 10 سے 700 تک اس کے بیچ میں اس کو اجر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا. سبحان اللہ. یعنی پروردگار عالم روزے کی جزا رب تبارک و تعالیٰ ہی دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب قیامت کے دن ہی ملے گا. یعنی اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ روزے کا کس قدر ثواب ہے، روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا روزہ. یہ حدیث میں تو نفل روزے کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن نفل روزہ رکھا تو زمین بھر اگر اسے سونا دیا جائے، اتنا سونا دیا جائے زمین کے برابر، زمین بھر، تب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حقیقی ثواب قیامت کے دن ہی ملے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ملے گا. جب نفل نہ وہ روزے کا یہ ثواب ہے تو اندازہ لگاؤ مسلمانوں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو فرض روزہ ہے اس کا کس قدر ثواب ہوگا. ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حاکم ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے. فرمایا روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں. صحابی رسول نے کیا عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، کوئی نیک عمل کا حکم فرمائیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں. انہوں نے پھر عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے.
ارشاد فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وہی جواب ارشاد فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ تو روزے کا کس قدر عظیم ثواب ہے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ، اس کی ثواب اور اس کی عظمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 سال کی مسافت کے برابر، راہ کے برابر دور فرما دے گا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، ایک دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور جو بندہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پورا 30 روزہ رکھتے ہیں، ہر سال روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کس قدر اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ جب بندہ افطار کرنے بیٹھتا ہے، افطار سے قبل جو دعا ہوتی ہے افطار کے وقت، پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ اہتمام کرنے میں بہت وقت لگا دیتے ہیں، افطاری تیار کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو اس میں دعا کا جو وقت ہوتا ہے وہی نکل جاتا ہے، اذان ہونے لگتی ہے۔ مسلمانوں خاص طور پر اہتمام کریں کہ افطار کے وقت دعا کے لیے آپ گھر میں کر رہے ہیں تو سب مل کر کے دعا کریں، اور دعا کا اہتمام کریں کہ اس وقت دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزے دار جس وقت افطار کرتا ہے، بادشاہ عادل اور مظلوم کی دعا اس کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور رب عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اور ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے کے بعد۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث میں فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ ان 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ بھی جملہ ہے کہ تھوڑے زمانے کے بعد، یعنی اگر دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے مانگا نہیں ملا۔ نہیں مسلمان، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ خیر کیا ہے۔ کبھی کبھی دعا جو ہم کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، تو پروردگار عالم کی رحمت ایسی ہے کہ مطلب ہمارے لیے خیر ہے کہ اگر آخرت کے لیے اس کو اٹھا کے رکھ دیا گئے، آخرت میں اس قدر اجر ثواب بندے کو ملے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سب مجھے آخرت میں عطا فرماتا۔ تو مسلمانوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ منبر کے پاس حاضر ہوں۔ ہم حاضر ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے درجے پر چڑھے، کہا آمین۔ منبر کے دوسرے زینے پر آپ تشریف رکھے، قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ منبر کے تیسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین۔ جب منبر شریف سے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات سنی کہ کبھی نہ سنتے تھے، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر عرض کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب پہلے زینے پر
قدم رکھے آپ نے، تب جبرائیل نے یہ دعا کی کہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، وہ دعا جو دعا جبرائیل امین کر رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو یقیناً وہ دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدرجہ عتم قبول ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل امین نے آمین کہا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے زینے پہ تشریف لے گئے، تب جبرائیل امین نے دعا کی کہ جس کے پاس سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی دور ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یعنی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی آپ ذکر سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، خاص طور پر نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں یا کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور میں بتا دوں کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں تو وہ درود شریف کو شارٹ میں لکھتے ہیں، یعنی معاذ اللہ سواد بنا دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں، یا پھر عام طور پر موبائل پر ہم میسیج وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی SMS آیا رہتا ہے اس کو بھی فارورڈ کر لیتے ہیں، تو عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے لوگ SW بھی لکھ دیتے ہیں، SWA۔ تو خدا را یہ درود شریف کا شارٹ فارم نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ جس نے سب سے پہلے درود شریف کا شارٹ فارم کیا تھا اس کا ہاتھ سڑ گیا، اس کا ہاتھ قلم کر دیا گیا اور طرح طرح کے عذابات مسلط کیے گئے۔ لہٰذا خدا را مسلمانوں، جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ لے یا لکھیں تو درود شریف پورا پڑھیں یا درود شریف پورا لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے زینے پر تشریف لے گئے تو اس وقت جبرائیل امین نے دعا کی کہ وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تیسری کیا دعا ہوئی کہ ماں یا باپ دونوں میں سے اگر کوئی بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے اگر جنت حاصل نہ کی تو وہ بھی دور ہو جائے۔ عزیزان گرامی، پتہ کیا چلا کہ اس حدیث مبارکہ سے کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے وہ مقدس مہینہ پانے کے بعد اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت نہیں کرا لیتا، اپنی معافی نہیں کروا لیتا، اپنا گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو وہ کس قدر اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہے اور پہلی رات میں ہی رب تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس پر رب تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرما دے اس کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے، رمضان المبارک کی برکت ہے۔ بلکہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہر روز ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جب 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر جتنے آزاد کیے تھے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر رات جو 10 لاکھ آزاد ہوئے، 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ، پھر 29ویں رات آئی رمضان کی تو اب مہینے بھر جو 10 10 10 10 ہے ان کو آپ کیلکولیشن کریں گے
ان کو جمع کریں گے تو جتنی مجموعی تعداد ہوگی ان تعداد کے برابر 29ویں رات کو رب تبارک و تعالیٰ اس ایک رات میں سب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، ہر رات رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہو رہی ہے، 10 لاکھ جہنمی لوگ جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں، اور پھر 29ویں شب کو تمام مجموعی تعداد کے برابر رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر کرم نوازی رب کی دیکھیے کہ عید الفطر کی جب رات آتی ہے تو ملائکہ سے پروردگار عالم فرما رہا ہے، یعنی ایک بندہ ہے جو مہینے بھر اس نے کام کیا، مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی، تو اب مہینے کے پورا ہونے کے بعد اب اس کو پگار ملے گی، اس کو پیمنٹ ملے گی، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کیا فرما رہا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے کام پورا کر لیا۔ سبحان اللہ، یعنی جس نے 30 روزے رکھ لیے، جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی، جس نے رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا، جس نے رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا، جس نے رمضان میں قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے خوش نصیبوں کے لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے جس نے کام پورا کر لیا، فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مغفرت فرما دے۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے میں اور اس میں روزہ رکھنے، عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔